فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حق مر خدائے پاک را آنکھ ایمانداد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی الہی بحق کے بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ حضرات محترم بفیضان نظر حضرت ابو الفضل مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان قبلہ اور حاجی محمد حسین صاحب آپ شاہکوٹ جتنے بھی نعت خان بھائی میرے دوست ساتھی تشریف لائے نے شریف فرمانے میں سب دا تہے دل تو احترام اور عزت کرنا خوش آمدید مرحبا جی آیا نے محلہ ملک پارک مرالی والا بازار مٹھواں والا بانی محفل محمد شوکت رضوی صاحب اور میر حسن مٹو صاحب عزیزان محترم میرے نبی پاک سرکار دی آل پاک امام حسن مجتبی دا تذکرہ مقصود ہے کہ امام حسن پاک سرکار دی وفات 28 سفر اہل تشیع دے نزدیک اور 5 محرم اہل سنت دے نزدیک ہے تو اسی درمیان وچ ساڈے نزدیک انہاں پاکاں ہستیاں دا ذکر دیناں دا محتاج ہی نہیں اساں سارا سال ہی کرنے پر چلو انہاں دیناں وچ بالخصوص کر لیں تذکرہ کسی بھی شخصیت دا کرن دے مقاصد ہوندے جنہاں وچ ایک مقصد انہاں دے فالورز دا مریداں دا یہ بھی ہوندہ ہے کہ اگر ساڑھے سردار تے آقا مرشد مولا تے کوئی الزام ہوئے تو اس دا رد کیتا جائے انہاں دی اچھائیاں دا اور خوبیاں دا محامد اور محاسن دا تذکرہ کیتا جائے تاکہ لوگ انہاں دیاں اچھائیاں نو یاد بھی کرن اور فالو کرن تو
تذکرہ اس واسطے بھی ہوندہ ہے کہ اللہ والیاں دے ذکر کرنا خود اللہ نے پسند ہے اور عبادت ہے. تو تذکرہ اس واسطے بھی کریدا ہے کہ اللہ قرآن اچ فرماندے ہیں وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ. اللہ فرماندے ہیں فَذْكُرُونِي کہ اللہ فرماندے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم کہ اللہ فرماندے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. یہ متعدد مقامات ہیں اللہ نے فرمایا الگ الگ آیات ہیں. یہ نہیں تو میں ایک صرف الفاظ دو تین پڑھے کہ اللہ خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایمان والے واسطے کہ ذکر کرو. وَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. تو ذکر کرنا اور پھر ذکر کرنا پاکاں دا. امام حسن مجتبی سر او ہستی نے جنہاں نو اپنی گود وچ بہا کے حضور نے فرمایا ھذا ابنی سید، یہ میرا بیٹا ہے اور سید ہے. یہ فرمایا نا ابنی، ابن کی نسبت حضور نے اپنی طرف فرمائی اور فرمایا ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد کسی مرد کے باپ نہیں ہے، مگر یہاں خود فرماتے ہیں ھذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. تو پھر کیا کلام میں تعارض ہے، اختلاف ہے؟ قرآن اور حضور کے کلام میں اختلاف نہیں ہے، یہ تھوڑا سا رمز ہے. یہ تھوڑی جی ہلکی جی ایویں بس نا ایویں رمز ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب دی زبانی جو سانو دسیا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری اولاد علی دی پشت وچ رکھی، میری اولاد علی پاک دی پشت وچ رکھی ہے. تو بھئی میڈیکل سائنس دا اصول ہے، اگر اس حوالے نال دیکھیے ایک وجود ہی چکڑ کے کوئی چیز دوجے وجود وچ رکھنی ہوئے تے شرط ہے بھائی انہاں دے بلڈ گروپ ٹیشو میچ کر دے ہوں. اگر میچ نہ کر دے ہوں تو پھر ایک دا بلڈ بھی نہیں لگتا، گردہ نہیں لگتا، جگر نہیں لگتا، ہر چیز میچ کرے تو پھر یہ تو ہوتے جاندہ ہے. یہ دا مطلب ہے کہ رسول اللہ چو کوئی چیز نکال کے علی پاک وچ رکھی گئی ہے، دا مطلب ہے کوئی چیزاں رلدیاں یا تے رکھی گئی ہے. آپ نے سمجھ آئی کہ نا؟ یہ سنی سکول آف تھاٹ ہے. میں بڑا حیران ہونا جس ویلے ساڈے سنی آندے نے بھائی وہ فلانے علی علی بڑی کرتے ہیں. وہ بھائیا کرتے اسی بھی ہیں پر تانوں سمجھ نہیں ساڈی آؤندی. کچھ بندیاں عادت ہوندی ہے اپنے گھر دیسی مرغی پکی ہوئے تو گماڈیاں لو دال منگا کے نا تے بیوی کھوا سامنے بہ کے خود کھاندے نے تے آندے نے بھائی دال اج بڑی مزے دی انہاں دی بنی. وہ دا مقصد یہ نہیں ہوندہ دال مزے دی انہاں صرف اپنی بیوی نے سنینا ہوندہ ہے. یہ کچھ سنیاں دی عادت ہوندی ہے انہاں سن ضرور رکھنا ہوندہ ہے بھائی جی وہ علی علی بڑھ دے کہتا مطلب ہے ساڈی علی علی تو انہاں سمجھ اچھی نہیں ہے. انی گل ضرور ہے ہم علی کو اللہ نہیں کہتے، ہم علی کو نبی پاک کے برابر بھی نہیں سمجھتے. آپ نے سمجھا کہ نہیں؟ ہم مولا علی کو رسول اللہ کے برابر بھی نہیں سمجھتے، ہم علی کو رسول اللہ جیسا بھی نہیں سمجھتے. تو سوال یہ ہے کہ پھر رسول اللہ جیسا کیوں نہیں سمجھتے؟ تو کہیں گے کہ
کہ ہمارا عقیدہ ہے لم یات نذیروں کا فی نظر، محمد کی مثل رب نے کائنات میں کوئی بنایا ہی نہیں۔ اور یہاں ایک جملہ سنیے، جو لوگ مولا علی کو رسول اللہ جیسا نہیں سمجھتے وہ کسی اور کو رسول اللہ جیسا کسے سمجھیں گے؟ ہاں یہ ہے بے کہ مولا علی دیاں بہت ساریاں چیزاں حضور نال مل دیاں نے، یہ بات ہے بے، اور اس نو تسلیم کیتا ہے، مل دیاں، شجرہ ملدا ہے، خون ملدا ہے، گھر ملدا ہے، نظریہ ملدا ہے، صورت ملدی ہے، سیرت ملدی ہے۔ اور حضور نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے، علی تو دنیا اور آخرت میں میرا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہو لا نبی بعدی، فرما علی میری تو تیری مثال انجی جی میں موسیٰ تے ہارون دی سی، مگر موسیٰ تو بعد ہارون نبی ہوئے نے، علی میرے تو بعد تو نبی نہیں ہو سکتا۔ جانے من گل ایتھے یہ جدو نبی تو بعد علی نبی نہیں ہو سکتا تے کوئی اور کمینہ کیویں نبی بن سکنے آسی حضور تو بعد؟ سنیے، یاد رکھیے عزیزم و محترم حضرات، حضور دا بیٹا جوان ہوندا تے نبی نہ ہوندا تو اللہ نو یہ گوارا نہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم دے بیٹے حضرت اسحاق نبی ہوئے نہیں، حضرت اسحاق دے بیٹے حضرت یعقوب نبی ہوئے نہیں، حضرت یعقوب دے بیٹے حضرت یوسف نبی ہوئے نہیں، حضرت داؤد دے بیٹے حضرت سلیمان نبی ہوئے نے، حضرت آدم دے بیٹے حضرت شیس نبی ہوئے نے، تے جے رسول اللہ دا پتر نبی نہ ہوندا تو پھر ایک گل نہیں جچدی۔ تو اللہ پتر دیتے ہیں پر بالغ نہیں ہون دیتے، سنیے، تو جے اللہ پتر دیندا تے بالغ ہوندے تے نبی ہوندے، تے جے نبی ہوندے تے رب نو گوارا نہیں سی، تے جے پتر نہ ہون تے نبی دی نسل نہ چلے یہ بھی گوارا نہیں سی۔ پھر اللہ نے پتر نبی دے علی دی پشت چو رکھ کے زہرا پاک چو پیدا فرمائے، جو جزو بدن رسول نے سیدہ زہرا، اور جدو وہ پتر پیدا ہوئے تو پھر حضور نے فرمایا ہذا ابنی سیدن، یہ حسن میرا بیٹا ہے اور سردار ہے، اور اس کے سردار ہونے کی نشانی کیا ہے؟ سرکار نے آگے نشانی بیان کی کہ اس کو سید کیوں کہا؟ فرمایا سیصلح اللہ بہ بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، یہ سید اس لیے ہے کہ جب میری امت لڑنے مرنے پر آمادہ ہوگی تو 3 بر اعظم پر پھیلی ہوئی حکومت کی قربانی دے کر یہ سید ہے، اتنی بڑی سخاوت کر کے میری امت کو لڑنے سے بچائے گا۔ سید ہوندے ہی ہوئے جڑا سخی ہو، جڑا مریداں دے گھر آوے تے بھاویں ایک بچی ہوئے تے جاندہ لے کے ہوئے، ان کی تو سید مان لئیے، نہیں سمجھ آئی گل؟ وہ سید ہوئے پر سید اپنے وڈکیاں دی کشان بھی تے ظاہر کرے نا۔ سنو بھائی صاحب، امام حسن مجتبی آپ دے بارے مشہور ہے کہ آپ نے زہر دیتی گئی، مگر میرے نزدیک آپ دی بیوی نے آپ کو زہر نہیں دیتی،
ٹھیک ہے؟ یہ ساریاں شیعہ سنی کتاباں میں موجود ہے کہ بیوی نے زہر دیتی ہے، اگر میں اس کو نہیں مانتا۔ میں اپنا نام اس تو لیا ہے کہ کوئی بھائی یہ اختلاف کرنا چاہے تو ان پتہ ہوئے کہ اس بندے دی ذاتی رائے ہے، میں مننا یا نہ مننا ہے میری اپنی مرضی ہے۔ تو میری کیوں یہ خیال میرے ذہن چاہتا ہے؟ اس وجہ ہے کہ میں سید ہوں۔ تو یہ پیچھے جڑا واقعہ بیان کر دیں نا لوگ زہر دین دا کہ یزید نال او بیوی امام حسن دی گل بات سی، انہوں نے یزید نے انہوں کیا سی کہ تو اگر امام نو زہر دے دے میں تو میں تیرے نال نکاح کر لانگا، تو اس لالچ جو اس نے امام پاک نو زہر دے دیتا، تو یزید نے پھر وہ نال نکاح نہ کیتا کہ تو امام حسن نال نہیں صحیح رہی تو میرے نال کی میں صحیح رہیں گی، تو اے قصہ بیان کر دے۔ تو میں سمجھنا کہ اس تو بڑی گاڑ اور کی ہو سکتی؟ کسی شریف آدمی تے اس تو بڑی تہمت کی ہو سکتی ہے کہ دی بیوی دا کردار کسی غیر نال ثابت کیتا جائے؟ بندیاں دا اس پاس سے دھیان ہی نہیں گیا، بس گل دا الٹا مطلب کی بنتا پیا، گل نو بدل کے بھی تو ویکھنا ہوندا نا، بس سیدھی تے پاسا پرتائیے تے دا مطلب ہے کہ وہ بیوی امام حسن دے گھر رہ کے بھی مطمئن نہیں ہے جے۔ امام حسن دی بیوی ہون تو بڑا کائنات وچ اعزاز کیڑا جڑا اس موڑ لینا سی مائی۔ لہذا میں علماء نو یہ دے دعوت دینا، یہ دے سوچو۔ دوسری دلیل جڑی میرے کول کتاباں تاریخ کی لکھا ہے کہ امام حسین نے پوچھا سی کہ بھائی یہ تو زہر کنے دیتے، تو آپ نے فرمایا کہ میں تینوں یہ گل نہیں دسنی۔ میں حیران ہونا جڑی گل امام حسن نے امام حسین نو نہیں دسی وہ انہاں دے کان وچ کون پھونک گیا ہے؟ بھائی میری گل نہیں سمجھ آئی کہ نہیں؟ انہاں کول کتھوں یہ الہام ہویا ہے بھائی فلانی مائی صاحبہ زہر دیتی؟ امام حسن سرکار اس ہستی دا نا ہے جنہ دا چہرہ رسول اللہ نال ملدا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو جس مرد دا منہ حضور نال ملدا ہوئے وہ کیڑی عورت ہے جڑی اس تو بعد کسی اور مرد دی تمنا کرے؟ ہائے ہائے عزیزو اور ساتھیو، تاریخ دیا کتابیں یہ روایت بھی موجود ہے کہ اگر کسی عورت نے امام حسن نے طلاق دے دیتی ہے، اس عورت نے پچھلی ساری زندگی نکاح ہی نہیں کیتا کہ وہ جا اور لبنا نہیں تو میں کسی اور نال کرنا نہیں۔ کیسے لوگ نے اور ایک کیسی انہاں دے اندر بات پائی جاندی ہے، تو ایک ساڈا کوئی اپنا بھی خیال ہوتا ہے، ایسی فقیر بندے ہیں۔ مثلا لوگ سارے آندن پر روایتہ میں لکھے ہے کہ بی بی پاک نے دربار میں جا کے تے حق منگیا ہے، تو میں یہ روایتہ کدی نہیں منی۔ ہمیں جڑی کتاب مرضی آ جائے، میں نا اکو گل لیے سیدہ زہرہ منگن والے نہیں ہوں، عطا کرن والے۔ روایتاں جڑیاں تسی دس دے ہو وہ ساریاں میری بھی نظر چین ہے، انہاں دی بھی کوئی تعویل میں کیتی ہے، میرے کو انہاں دا بھی حل ہے۔ بے روایتاں دا کی مطلب یہ نہیں وہ روایتاں میری نظر تو نہیں گزریاں، میں ہر سال وہ روایتاں مڑ مڑ پڑھتا رہا، روایتاں بھی ساریاں نظر چین، پر روایت بھی نظر چونی چاہی دیئے، ہستی بھی نظر چونی چاہی دیئے جی دے بارے روایت آئی ہو۔ میں ایک گل مثال دی دے، مٹو ساڑھے منن آڑا ہے، مرید بھی یہ دا بیٹا، گھر والے بچے سارے پیار آڑے، ایتھے ان محفل ہونی ہے تو لنگر منڈینا ہے، تسی لنگر تقسیم ہندہ پہ ہندہ ہے، تسی باہر چوک تے ٹر جاندے اتھے جا کے تو 10-15 بندے 10 دن بیار اتھے لنگر پہ ونڈیندہ بعد تے شاری بھی وچ منگ دے پہ
شار ہی منگدے پہ ایسی اتھے ویکھیا تے تسی یہ آکھو بھئی یار مڑو نہ مٹھواں نہیں کرنا تے نہ چاہیے جے شار ہی منگدے پہ تے دینا چاہیے ایدے جو ٹر گئے وہ پہلا یہ کہ انہیں سوچیا بے شار ہی انہاں دے پیر نہیں انہاں تو مانگ سکتے ہیں صحیح اتھے بندے ہیں کہ لوگ کے بس لنگر دیو ایتھے کیوں نہیں تو ان بیماری بھی تو آگاں کیوں جا کھلوتے میں نہیں مٹھواں دینا آزیاتی کی تھی مٹھواں نہ لڑائیے تو کسی اور گل تو کر لو انجتے نہ آکھو با انہاں دیتا نہیں شاورن وہ جو منگ دے پہ ایک شاپر انہاں بھی دے چھڑ اگاں گئے وہ مڑ تو کہ انہیں سوچیا بھئی یہ شاہ جڑے آئے ہیں یہ لنگر منگن والے ہیں صحیح بھائیا تسی اس گل تے جا کھلوندے ہو ابو بکر صدیق دے چھڑ دے مڑ بی بی پاک یہ کھجورا مانگ لئی آئیاں ایتھو کیوں نہ لگ دے بی بی منگن گئے ہیں تو انہوں سید زادی منگن والے لگ دے ساری کائنات کھاوے سیدہ زہرہ دے گھروں تے مکے نہ بھائی توجہ ہے حضرت امام حسن مجتبی او ہستی نے جنہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک آکھیا ہے عزیزان من میرے اللہ فرما دیں انما یرید اللہ لیذیب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یطہرکم تطہیرا امام حسن مجتبی دنیا تے جلوہ گر ہوئے دنیا تے تشریف لے آئے امام حسین دنیا تے تشریف لے آئے سیدہ زینب دنیا تے تشریف لے آئیں یہ ہے توجہ حضرت ام کلثوم بنت علی تشریف لے آئیں لیکن سیدہ زہرہ پاک دا اندازے وے جدو اولاد پیدا ہوں دیئے بیبیوں میں مسلح تے کھڑیاں ہوں دیانے رسول اللہ تے سوال ہویا یا رسول اللہ ولادت تو بعد کیا کوئی عورت فوراً نماز پڑھ سکتی ہے حضور فرمایا نہیں عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ زہرہ پاک تے اومیں نماز پڑھیے حضور فرمایا میری دی زہرہ جلدی ہو رہے اللہ پاک نے زہرہ نو ساریاں پلیدیاں تو پاک کر جھڑیا جاگ دے ہو اعلیٰ حضرت بھائی بولے تو فرمان نے ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان یہ ہیں بریلی والے یہ ہیں سر بریلی والے ان کی پاکی کا خدا ہے پاک کرتا ہے بیان آیا ہے تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت اے آل رسول بھائی صاحب سنو 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 امام حسن آئے حسن پاک حسن دی امی بھی پاک تین لینا یاد آ گئی ہیں انہوں میں تین لینا بولنی ہے
3:17 میں بولنیاں نے تے اے میں تانوں عرض کرنا جن نے وہ دل دھیان کر لیا نا انہوں پوری گل دی ونڈ توڑتا ہی آ جائے گی گل اصل ہے کتنے انی پاک نے سیدہ زہرا جدو آپ دے وصال دی کھڑی آئی میرے وال دھیان کرے آج مس نہیں کرنی گل مس نہیں کرنی آندے نا بی بی پاک دربار اچ گئے تے منگ دے رہے تے 9 گھنٹے کھڑے رہے تو انہوں باغ نہ ڈیتا ذرا اس سید فقیر دی گل بھی سن لو نا جانے من سیدہ زہرا دا وقت وصال آیا وہ آپ نے فرمایا میری 4 پائی تے کھجوراں دیاں پتیاں دا چھت پایا جائے کھجوراں دے پتیاں دا چھت پایا جائے بی بی جی کیوں فرمایا جدو میری وجود تے کفن دیتا جائے کفن شدہ وجود تے کسے دی نظر نہ پوے میری 4 پائی تے چھت پایا جائے میری 4 پائی تے چھت پایا جائے تاکہ کسے دی نظر میرے وجود تے نہ آئے جس بی بی نو اپنے پردے دائے نہ خیال ہوئے کہ وصال تو بعد کفن چلپٹے وجود دے بھی کسے دی نظر نہ آئے وہ مردان دے بھرے دربار کیس لے کے نہیں جا سکتے مٹھیا سمجھ آئی کہ نا وہ کہتے ہیں جی یہ تو بخاری میں ہے میں کہ ساڑھے سننی ایسے بادشاہ نے وہ بخاری دا نام سن لین تو پسینہ آ جاندہ ہے وہ بخاری چاہ گئے میں کہ ٹھیک ہے بخاری میں چاہ گئے اگے بھی بخاری بیٹھے نے کھرو جا حوصلہ کر گال کسے کھاتے چ لگے دی توجہ ہے کہ نا ہم ایسے نہیں ہیں ہم اہل سنت ہیں اگر آپ نے بخاری پڑھی ہو تو اس میں لکھا ہے ارسلت فاطمہ تو الى ابا بکر اور جس جاہل کو ذاہبت اور ارسلت کا فرق معلوم نہ ہو وہ مسئلہ کیا بیان کرے گا وہ حدیث اٹھائے پھرتا ہے اور کہتا ہے جی بی بی پاک گئی ہیں میں نے کہا تمہیں ارسلت کا معنی نہیں آتا تمہیں ارسلت کا مطلب معلوم نہیں ہے ارسلت کا مطلب ہوتا ہے بھیجا حضرت فاطمہ نے بھیجنا ذہن میں آتا ہے کہ کسی کو بھیجا ہو اور وہ کسی اور کو نہیں بھیجا حضور کے چچا حضرت عباس کو بھیجا اور یہ جو ارسلت ہے یہ حضرت عائشہ کی طرف بھی ہے حضرت عائشہ اور حضور کی ازواج نے بھی بھیجا حضرت عثمان غنی کو کہ پہلے تو ہمارے گھر میں خرچ رسول اللہ بھیجا کرتے تھے اب کیا ہوگا ابو بکر صدیق نے فرمایا جس طرح رسول اللہ بھیجا کرتے تھے اسی طرح ابو بکر بھیجا کرے گا لو پاجی قادت آئی نہیں آئی ہاتھ چڑھ گئی روایت آڑیا اج میں اخباری نمائندے نہیں ہوندے اب صحافت جنہوں زرد صحافت کہندے نے وہ گل تھوڑی جی ہوندی انہوں ودا 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 کی کدھا ہی لے جاتے این جی این بھی بدایا گیا ایسا بات نہیں ہے جو آپ نے زبائی نہیں گل جی نہیں دس چلی اگے پھر دی تفصیلات میں جتنی کر لو وہ میری نظر وچ بھی نہیں لیکن اصل ریڑھ دی ہڈی آئے جڑی تو انداز چلی مسئلہ ہے اینی کو گل جانے من تو یہ نہیں اساں او کو نظر ساڈی چ نہیں گزرے جدوں محرم آندا ہے ایک واری میں وہ ساریاں حدیثاں وہ سارے واقعات ایک واری دوبارہ رپیٹ کرنا مڑ پڑھنا بھئی یہ کی لکھیا ہے بندے دسنا جو ہے عزیزم ویکھی دے وے کہ گل کی نہ دی سب تو پہلے یہ ویکھی دے بگال دیکھو مثلا میں ایک اصول ہے کہ اگر کوئی ایسی روایت بیان ہوئے جدے وچ اے ہوئے کہ نبی پاک یا کسی اللہ دے نبی دی طرف جھوٹ منصوب ہوندا ہوئے کہ نبی نے جھوٹ بولیا الیاذ باللہ تعالی نقل کفر نباشر پھر اسی آکھاں گے راوی نے جھوٹ بولیا ہے نبی جھوٹے نہیں ہوندے روایت کرنے والے نے جھوٹ بولیا ہے اللہ دے نبی جھوٹے نہیں ہوندے کیونکہ انہاں دی یہ شان دے لائق نہیں جس منہ چوں وہی نکلنی ہوئے تو جھوٹ کی میں نکل سکتا
کچھ چیزاں ذہن وچ رکھنی چاہیے تاکہ آپ سمجھ سکو کہ ایسا اللہ دا دین ہے۔ عزیزاں دی وقار ادو سنایا جاندہ ہے بی بی فاطمہ نے اللہ کی دعا کی تھی سی، یا اللہ میری روح لین ملک الموت نہ آوے، اپنے دستے قدرت نال قبض فرما، میرا ملک الموت تمہیں پر رائے۔ حضرت آدم تو لے کے قیامت تک سارے نبیاں دیاں بیٹیاں تے بیویاں تے نبیاں دیاں روحاں ملک الموت نے قبض کی دیاں نہیں۔ سیدہ زہرا فرمایا یا اللہ قانون بدل، میرا فرشتے تو بھی پڑھتا ہے، میں کوئی خطابت دا زور نہیں بکھاندہ، تو اسی مفتی نو ڈیرے دار تے آئے ہو، سچ کو کچھ گلان دا فرق تے محسوس کر سکتے ہو نا۔ جس بی بی دی دعائے وے کہ ربا قانون بدل چھڑ، میرے کول فرشتہ بھی نہ آوے، میں نہ ویکھے، میرا فرشتے تو بھی پڑھتا ہے، وہ بی بی مڑ دربار ہے چکی میں گئی ہے میری کھجوراں دے۔ مسئلہ سمجھو نا بھائی صاحب، چھڑ دیو تسی با فلانا شیعہ ہے فلانا سنی فلانا، یہ گلان چھڑ دیو سی آل رسول دے نوکر بیٹھے ہیں، گال دا فیصلہ کر۔ مولویاں چھڑو، مولویہ ترسہ چھکیا ہے، وہ اندہ نہیں گئے نے دو جاندہ نہیں گئے، ایک وکیل صاحبہ دے ایک وکیل آل بیت ہے، اسی سنیاں اسی وکیل تے ہیں نا، اسی تے نوکر ایک گھر ہے میں صحابہ دا وکیل ہیں، دو جاندہ میں آل رسول دا وکیل ہیں، میں کیسی تو انہوں دے وکیل کوئی نہیں نوکر ہیں، سنی جو ہے اور نوکرہ ہو گالتے سو بجدو حشر دا دن ہونا ہے، کسے مرد تے عورت دا پردہ نہیں ہونا، مگر جدو سیدہ زہرہ دی قبر کھلنی ہے 70,000 اورنتے ہونا ہے کہ سیدہ قبر اچھو نکلنا ہے تے 70,000 اوران کھلوڑ تے بی بی قبر اچھو بار ہون، وہ بی بی گھر تو بار کی میں آ سکتی ہیں بغیر پردے۔ ہاں اصل وہی سیدہ زہرہ دا رتبہ نہیں جانے جو ہے کون میں بی بی پاکی نہ دیئے گل ہو ہائے 70,000 ہوران چار چفیرے ہونا ہے، پھر حشر دے میدان اچ بی بی پاک ہونا ہے، عرش تو آواز ہونی ہے، خود تو اب سارا کو نظریں ہٹھاں کر لو، تسی تے میں بھی کھڑیا ہونا ہے تے اسی بھی سننا ہے، نظریں ہٹھاں کر لو، نبی دی بیٹی فاطمہ آ رہی ہے، حضور جاگو ذرا، جدو کسے دا پردہ نہیں ہونا، جس مائی رندہ وہ تو بھی پردہ ہونا ہے، پر نظریں ہٹھاں کر لو، سیدہ زہرہ آ رہی ہیں تو اڈا ذہن مندہ ہے، کھجوراں چند دے باغ واسطے بی بی پاک باہر ٹر گئے ہونے کوئی عورت آ جائے نا ساڑھے کو دم کرین تویز ہے، ساڑھے کو بندے دم تویز تو پتہ ہے مڑا سیدہ پیران ساڑھے کو لوگ دم شام کرین آن دے رہن دے جیڑی بی بی آوے ایسی آنے بی بی تیرا بندہ کوئی مرد کوئی نہیں تیرا جاؤ ناڑ لے کیا کر لینا عورت عدالت ہی ٹور جائے تو جاج پوچھتا ہے بی بی تیرے گھر مرد کوئی تو جس بی بی دے گھر مرد علی ورگا ہو جس بی بی دا شوہر پوری ملت اسلامیہ دا چیف جسٹس ہوئے جیڑا ساری مسلم امت دے فیصلے کرے جدہ نا علی ہوئے جدے پتر درہ حسن تے حسین ہوئے اس بی بی دے بارے تو وقیدہ کی میں کر لیا جو بار گئے نا بھائی درویشاں دا عقیدہ ہے آج کل تسی سن دیو نیٹ اسی پرانے دور دے بندے ہیں تسی نیٹ دے دور دے بندے ہو تسی ہوئے ہو علمی کتابی آج کل ہاں جی تسی آج کل علمی کتابی ہوئے ہو تے اسی تے پرانے سادہ جائے لوگ جی اب تسی پیزے آڑے ہو گئے ہو اسی تے اجے بھی اس سے آلو والے پراٹھے دی بیٹھے ہیں تسی ترقی کر لئیے نا بھائی تسی پیزے تے ٹر گئے ہو اسی تے اجے بھی اس سے ساگ والی روٹی دیں گے ہاں جی اسی اجے اس سے پرانے عقیدے تے ہیں تسی ہن آج کل ہوئے ہو علمی کتابی
ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਉਂਝ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ پیزے والوں کا میدا کچھ ٹائم تو بعد خراب ہو جاتا ہے تو دیسی کھان والے پرانی دور تھی ہٹ جاتے ہیں یہ دھیان رکھیا جی ہاں جی تے اللہ دے فضل تے دے کرم نال اے فیصلہ قیامت والے دن ہو جانا ہے کہ کیڑا سیدھے راہ تے ٹردا رہا ہے جدوں سائیاں اگے پیش ہونا ہے ہاں جی ساڈے کول تے ہی بانڈے وڈی قیامت والا دن ہونا ہے تو سائیاں فیصلہ کرنا ہے میرے نوکر نے تو پتہ لگ جائے گا تو سارے پتہ لگ جانا ہے اسی تے اس سے گل تے کھلوتے ہیں کہ جو سائیاں دسیا ایسی چو دیتے ہیں تو انہاں دے ادب والی گل سن سکنے ہیں بے ادبی والی ساتھ ہونا ہے انہاں دے پیار والی گل سن لینے ہیں انہاں دی لڑائی والی گل اساں کدی نہ سنی ہے تے نہ کدی کیتی یہ آپ نویں نویں تاپ بندیاں چڑھتے لاندے تے لاندے راندے نویں نویں بخار ہوندے نا جی میں ڈینگی آیا ہے ٹر گیا ہے کرونا آیا ہے ٹر گیا ہے یہ پرانے نویں بخار ہر دور بندیاں نو چڑھتے راندے نے اسی تھوڑا جہا تاریخ پڑھی ہے ایک دور میں ایویں بخار چڑھیا بندیاں معتزلہ پھر بخار چڑھیا مرجیہ جہمیہ قدریہ جبریہ یہ فرقے سن سارے نام و نشان ہی کوئی پتہ ہی کوئی نہیں بندیاں نے ہن جڑے بیٹھے ہو میں جڑے فرقیاں دے نال ہیں تو انہاں دا پتہ ہے کسے دور وچ اے بھی انجی مشہور ہے جویں علمی کتابی مشہور ہے نام و نشان ہی مٹ گئے یقین کرو پتہ ہی کوئی نہیں بڑے کسے پتہ ہے جبریہ کون ہے قدریہ کون ہے مرجیہ کون ہے جہمیہ کون ہے معتزلہ کون ہے سوری کوئی ختم ہو زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے رب ذوالجلال دی قسم ہے جدو اے فرقے وجود چاہیا ہے سنی ادو بھی آئے سنی ہنوی نے سنیاں قیامت تائیں رانا ہے سنیاں عشرج بھی ہونا ہے ایک جملہ اور سنوئے سنی اگے بھی زیادہ ہے سنی ہنوی باڑے نے سننا اتھے بھی زیادہ ہی ہو اب وہ سمجھ آئی کہ کومنٹ بندے آندے نے کئی باری حضرت صاحب بندے سنیاں ہی چوئی نکل کے ایدے ہوتے جاندے اردو ایدے کوئی نہیں آؤں دے میں کیا میری گل سنیا جائے دھیان میں شہری بندے ہو ہار ویسٹر چل دی ویکھی کمپین چل دی ویکھی پھر تو ان مسئلہ سمجھ اب منجی دی سیزن ہے منجی کٹ دی گئی پائی جی میری مٹھی ویچ منجی ہے میرے کو نہیں ہے جڑی میں مٹھی ویچ لئی جی بھائی بیٹھا ہے ایدی دا ایکڑے ایس ہارویسٹر پائی میں انہیں نہ کھا میں تیری منجی تے کدی ایدے ڈیگ جاندی ہے کدی ایدے ڈیگ جاندی ہے میری چوت دانا بھی نہیں ڈگا تو وہ سکو آکھنا بھی تے نا بھائی آئی بھی تے اکو مٹھی گلدی کو سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں ہون اکو مٹھی آؤ اگے بند کیتی آؤ دے چھو نکلنا کیے تو بڑھنا کیے میرے 5 کلے نے کمپین چل دی پی ہے کو دانے ایدے ڈیگ جاندی ہو سن دے کو جائیدے جڑے باچ کے مہینوں بھی بڑھے پائیا اے سنیاں دی بھی کمپین چل دی بلا ہوئے سنی ماما دا ہر سال سنی ود ہی جا سنیاں دی عبادی ہے جزافی تے وچو کو 2-4 دانے جائیدے تے ایدے ٹر جاندے تے ٹر جانوں دے نال سنیاں دے بوڑے چھوڑا کی کوئی جی ساڑھا بوڑوں میں بھرپور ہے ان تیری مٹھی چبایا کی نکلے تیرے جو ہے یہ ایک ووٹ وہ سمجھ آئیے کوئی نہ بھائی صاحب ایک مٹھی جو کٹے کی کٹے کی تیجے اونچ تین شوق ہوئے تے ایک باری مٹھی کھول کے ویکھتے صحیح اڑ دیں یا نہیں اڑ دیں بھائی سمجھ آئیے کہ نہیں اللہ دے فضل تے بھروسے نہ میرے نبی پاک سرکار نے ارشاد فرمایا حشر دے میدان 12 صفحہ ہوں کتنیاں 12 صفحہ ہونی ہیں جنہ اچھوں 4 صفحہ 1.25 لاکھ نبیاں دیاں ہونی ہیں
8 صفحہ میری کلی امت دیاں تے اے جڑے مٹھ والے نے انہاں دی ایک بھی نہیں بننی ہے شریعت وہ باجی 8 بنیاں تے ساڈیاں لڑائیاں ہی بننی آ 12 ربیع الاول نو جلوس آنا ہے تسی ویکھ لیا سنی کنے آ بول بان دا ٹائم آیا کھلوتا آ ربیع الاول دی 12 آنی ہے بازار ویکھیا جے جھنڈے لگے ویکھیا جے راتی ملک تے پنڈ سجیا ویکھیا جے تو ان پتہ لگ جا سی نبی دے نوکر ہیں کنے اے بھائی جی اسی تے چپ کر کے مست ہوئے ہیں تے اپنا سرکار دا دین ہے دی تبلیغ کر دے رہنے ہیں اے اسی دسے ہی کبھی نہیں وہ دو ایدے کنے آئے نے روڑا نہیں پائی دا چپ کر کے کام کری اپنا کام پہ کرنے ہیں تو سائیں جان دے نے کون کتنے بندیاں نو سیدھا کیتا ہے وہ دے دسن دسان دی ضرورت نہیں ہوتی وہ سائیں جان دے ہوندے نے کون کتنی دنیا سیدھی کیتی ہے کتنے بندے لیڑتے ہوئے قلت اور کثرت معیار ہے نا مگر پھر وہی سواد اعظم اہل سنت و جماعت تو عزیزو مسئلہ دور جا رہا ہے اپنے موضوع کی طرف آؤ گل مکائیے اگے بڑا ٹائم ہو گیا ہے میں بھی 2 جگہ تے ہو کے آیا گجران والی چوتے تواڈے کول پڑھیاں تے تسی بھی تھکے بیٹھے ہونے ہو تے تھوڑی جی گل میری تھوڑی جی رہندی ہے میں تھوڑے جے ٹائم دیو میں گل مکاواں عزیزان علی وقار میرے حسن بھی پاک حسن پاک دی امی بھی پاک میرے اعلیٰ حضرت بولے تو فرماند نے آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پیلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع بز میں میرے حسن بھی پاک زہرا بھی پاک علی بھی پاک علی دی امی فاطمہ بنت اسد بھی پاک جس پاک گھر وچ علی آئے بیت اللہ بھی پاک گل سنو گے تو مزہ ہونا ہے نہیں چھے گل مکان لگا حسن بھی پاک تے حسن دی امی بھی پاک علی بھی پاک تے علی دی امی بھی جس جگہ تے علی تشریف لے آئے بیت اللہ بھی پاک میرے نبی آئے میرے نبی بھی پاک میرے نبی دی دائی بھی پاک میرے نبی دی مائی بھی پاک دھرتی تے قدم رکھیا ساری دھرتی پاک ہو گئی ہے میرے اعلیٰ حضرت بولے تو فرماتے نے جس سہالی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل فروز ساتھ پیلا مصطفیٰ جانے رحمت پیلا جس کے آنے سے کفر روانہ ہوا جس کے آنے سے روشن زمانہ ہوا اس کی نورانی آمد پہ میرے نبی دے میلاد دا آگیا سارے اپنے گھرانوں سجاؤ جڑے سنی ہو جھنڈے لگاؤ لائٹنگ لگاؤ گڈیاں سجاؤ سائیکل سجاؤ ریڑیاں سجاؤ سکوٹر سجاؤ جو چیز تو آٹے کوڑ ہے او دے توے پتہ لگنا چاہیے ہے کہ اے سائیکل سنی دا ہے اے ریڑی آڑا سنی اے رکشے آڑا سنی اے گڈی آڑا سنی
اے ٹریکٹر والا سنی ہے، اے مکان والا سنی ہے، دوجا پوچھے کیویں پتہ لگ گئی وے سنی ہے، کارڈ ویکھی تو آکھے کارڈ نہیں ویکھیا، آ میلاد والا جھنڈا جس لایا ہوئے وہ سنی ہوندا ہے۔ اپنی پہچان کرا سنی، اپنی پہچان کرا، اس چیز کی ضرورت ہے۔ کیسی سنی ہے الحمدللہ، اپنی پہچان کراؤ۔ دنیا میں دوروں لگا تو میں پتہ لگے آ گھر پیر بھائیاں دا ہے، دوجا پوچھے کہ میں پتہ لگا جی، تو میں آکھیا میں نے میلاد والا جھنڈا لگا ہے۔ میلاد تے گھر سجدہ ہی ہوئے جڑا رسول اللہ دے غلاماں دا ہوندا ہے۔ ہاں ہاں، ارے بھائی صاحب سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ نا جڑی ساڑی مسجد ہے نا، اس مسجد دے تھلے اسی کوئی دکانہ بنائی ہیں نے، وہ کرائے تے لوگاں دیتیاں نے، وہ ایک اتھے دکاندار ہے وہ سا جھنڈیاں والی دکان بنائی۔ وہ میں نے ایک دن پہ گل سناندا، بھائی ایک وابی میرے کو آیا ہے تو اسے کہا میں نے بھی جھنڈیاں دے۔ میں آکھیا پاجی تسی کیوں لاندے ہو، تسی تے سنی نہیں؟ اسے کہا یار کر لے سارے محلے آنے لا لیں۔ تو میرا منڈا میں نوان دا ابا اینہ دا نبی ہے ساڑھا کوئی نہیں۔ اور میں ان کی میں دسا میں پتر اسی بابیاں تے اسی نہیں لانا، میں انہاں نے چلو یہ دو لا لوے، منڈا ہے بڑا ہویا تھا اپے سے آنا ہو جاتے، پھر سمجھ لگ جائے گی باسی کیوں نہیں لیندے۔ اجے وہاں دا ابا انہاں سارے آل نبی آئے ہیں ساڑھے آل کو نہیں آئے، تو میں ان راضی کرنا ہے منڈے اپنے دو مہینے میں چپ کر کے دے میں لا چھڑا۔ اے مندن بندے کہ نبی سنیاں لایا ہے، تو پایا نبی جو ساڑھے آل تشریف لے آئے لے آئے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، تو گھر سجاؤ اپنے لنگر پکاؤ، جننے جوگے ہو اتنا سجا لو، جننے جوگے ہو اور کچھ نہیں ہوندہ۔ تو پایا دساں دیاں ٹرافیاں لے کے بڑھ چھٹی کے سونیا میں انہیں جو گیا ان شامل میں بھی ہویا۔ اور مائی اٹی آلی آ رہا ہے جائے سوستر دی اٹی لے یہی تے حضرت یوسف نو خریدن ٹور گئی یہی نا تے ہوندہ بھی ہے نا۔ پایا جنہیں جو گے ہو نا سائیاں بھئی ساڑھا بھی لکھی جائے اینا کوئی حصہ ضرور پایا جائے۔ اللہ میری اور آپ دی حاضری قبول فرمائے تو آپ الحمدللہ۔ یا اللہ مٹو برادران دے پورے محلے تے اپنی برکتہ نازل فرما۔ اے میرے بچے جنہ محفل کرائی وہ دے گھر اچ کاروبار اچ رزق اچ مال جانے برکت فرما، دینی دنیاوی نعمت اور بھلائیاں نال مالا مال فرما، رزق اچ مال جان اچ کاروبار اچ خیر و عافیت و برکت فرما۔ یا اللہ سب بیلیاں سجنہ تے راضی ہو جائیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، بے اولاد نو اولاد دیں، تنگ دستاں دی تنگ دستی، پریشان اللہ